अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम ख़ान। अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको खुश आमदीद कहता हूं। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खैरियत से ही रखे, क्योंकि खैरियत है तो फिर हर दम खैर है और अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, आज 3 ख़बरें। पहली ख़बर तो इकरारुल हसन ने एक पार्टी बना ली, और दूसरी ख़बर राना सनाउल्लाह साहब ने हामिद मीर साहब को कुछ बताया। क्या बताया वो भी हम आपको बताएंगे। और तीसरा हम ईरान पे बात करेंगे। ईरान पे जो हमला होना था वो कैसे टला। तो सबसे पहले बात करते हैं इकरारुल हसन साहब की। इकरारुल हसन साहब ने कल प्रेस क्लब में ये कहा कि उन्होंने एक पार्टी बनाई है और उस पार्टी का नाम है अवाम राज तहरीक। पार्टी उन्होंने कहा कि अभी मैं बाद में उसका जो नाम रखूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल अवाम राज तहरीक है। उन्होंने मज़ीद कहा कि आपने भुट्टो राज देखा, आपने नून राज देखा, आपने इमरान राज देखा, अब अवाम राज करेगी। अवाम तो पहले भी राज कर रही है। अगर भुट्टो साहब की बात करते हैं तो भुट्टो साहब ने भी तो अवाम को साथ मिलाया और ये कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये इसका नारा लगाया और अवाम को अपने साथ लगाया। नून लीग ने भी ये कहा कि हम अवामी मसाइल हल करेंगे, हम ये बनाएंगे, हम वो बनाएंगे, अवाम को बड़ा पुरसुकून कर देंगे। उन्होंने भी अवाम का ही सहारा लिया। और जब पीटीआई आई इमरान खान साहब ने, तो उन्होंने भी आकर ये कहा कि मेरे साथ यूथ है, मेरे साथ अवाम है। कोई भी सियासी पार्टी नाजरीन होती है तो वो अवाम के साथ ही चलती है। कोई नई बात आज उन्होंने नहीं कही कि अवाम राज कैसे हो सकता है। अवाम का तो राज बड़ा मुश्किल होता है। अगर राज करने की बात करें, अगर पूरी अवाम ही राज करने शुरू कर देगी तो मुल्क कैसे चलेगा भाई। राज करने के लिए अगर अल्लाह ने भी अगर किसी को बादशाह बनाया था तो एक बंदे को बादशाह बनाया था, पूरी अवाम को बादशाह नहीं बना दिया था कि आप राज करें। अच्छा, अब राज की बात अगर करते हैं तो राज अवाम उस वक्त करती है जब हाकिम वक्त आपको इस तरह का फैसिलिटेट कर दे कि आप राज करें। राज का मतलब ये है कि घर के अंदर आप सुकून से रहें, जो भी आपको खुर्दोनोश की चीज़ें चाहिए वो बड़े आराम से आपको मिल जाएं, और दूसरा जो आपकी आमदन है उसी के हिसाब से खर्च होता रहे, तो राज ही राज है। अब इसमें एक नया राज कहाँ से आएगा। अब फिर उन्होंने ये भी कहा ये मेरा फ्लैग है, चंगा भला लाल रंग का फ्लैग है सी वो, और लाली सी ਉਹਦੇ अंदर, उधर कोई नवी चीज़ नहीं सी आई। अच्छा, अब राज जो कर रहे हैं या करा रहे हैं इकरारुल हसन, ये क्यों कर रहे हैं यकदम मुंडा विचों कितों निकल आया। आपको याद होगा नाजरीन, मैंने 3 व्लॉग्स पहले मैंने एक व्लॉग किया था जिसमें मैंने कहा था कि वंडर बॉय, तो वंडर बॉय में मैंने इनका नाम भी कहा था। अच्छा, जो मैंने कहा था, अब देखिए नाज़रीन ज़रा गौर फरमाइएगा कि किस तरह उसी तरफ चली जा रही है नाव, बह रही है उसी तरह जो मैंने अर्ज़ किया था। उसमें मैंने 2 नाम लिए थे, एक इनका भी नाम लिया था, अभी तीसरा नाम मैंने रखा हुआ है नाज़रीन, वो वक्त आने पे मैं आपको बताऊंगा कि वो वंडर बॉय कौन है। अच्छा खैर, अल्लाह खैर करे। अगर अवाम राज की बात करते हैं इकरारुल हसन, तो अल्लाह खैर करे, वाकई कोई ऐसा काम हो जाए कि अवाम राज करे और खल्क़े खुदा मज़े में आ जाए, तो फिर और क्या हो सकता है। अगर कोई और नहीं कर सका तो अगर इकरारुल हसन साहब कर सकते हैं तो अल्लाह इन बरकत डाले और हो जाए, लेकिन लगता तो नहीं है, क्योंकि राज कभी भी अवाम का नहीं रहा और ना होता है और ना ही कभी रहा। इकरारुल हसन ने मज़ीद सख्त बातें करते हुए ये भी कहा कि तुम कहते हो कि जर्नैल गद्दार हैं, अब तुम्हारे कहने पे हम मान लें, क्या हम ग़ुलाम हैं। तो नाज़रीन, ये वर्ड इतना पॉपुलर वर्ड है कि क्या हम ग़ुलाम हैं, ये कभी इमरान खान साहब ने भी जब उनकी रिजीम चेंज हुई तो उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि क्या हम ग़ुलाम हैं। तो यानी उन्हीं अल्फाज को उठाकर लेके आए कौन, इकरारुल हसन, और उन्होंने कहा कि क्या हम ग़ुलाम हैं। नाज़रीन, मैंने अपने व्लॉग में ये भी कहा था कि इमरान खान साहब के बारे में इकरारुल हसन ने ये कहा था कि अगर इमरान खान की रिहाई हुई तो हम दिलवाएंगे, ये उन्होंने कहा था। नाज़रीन ज़रा डॉट्स को मिलाएं
تو ایک طرف تو وہ لفظ استعمال ہو رہا ہے کہ کیا ہم غلام ہیں، یعنی وہ بھی ان کا لفظ، اور پھر خود ہی کہا کہ ہم ہی رہائی دلوائیں گے۔ اب اللہ خیر کرے، کیسے کیسے معاملات ہو رہے ہیں اور کیسی کیسی باتیں ہو رہی ہیں۔ کبھی ایک اور صاحب بھی آئے تھے، انہوں نے بھی ایک پارٹی بنائی تھی، اور جب وہ پارٹی انہوں نے بنائی، وہ بھی ایک ماشاءاللہ پاکستان کے بڑے نامور گلوکار ہیں، انہوں نے بھی پارٹی بنائی، اور اب یہ ہمارے صافی بھائی ہیں، انہوں نے بھی ایک پارٹی بنا لی ہے۔ اللہ خیر کرے، وہ تو نہ چل سکے، تو اب دیکھتے یہ ہیں کہ اقرار الحسن کیسے چلتے ہیں۔ اب چلتے ہیں ناظرین، رانا ثناء اللہ صاحب سے ملاقات ہوئی حامد میر صاحب کی۔ حامد میر صاحب نے کہا کہ آپ ملاقات کیوں نہیں ہونے دے رہے عمران خان صاحب کے ساتھ، ان کی فیملی کی، ان کے جو ورکرز ہیں یا ان کے جو وکلاء ہیں، آپ ملاقات ہی نہیں ہونے دے رہے۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ حامد میر صاحب، جدوں بھی ملاقات ہوندی ہے نا عمران خان صاحب دے نال، یعنی کسے دی بھی، تو وہ پاکستان دے خلاف گل کر دینا، یعنی وہ پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ حامد میر کہتے ہیں میں چونکا، اور میں نے کہا کون سی باتیں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یار وہ میں تمہیں سنا تو دوں، لیکن تم اس کو نشر کر دو گے، یا اگر تم اس سے وعدہ کرو کہ تم نشر نہیں کرو گے تو میں وہ بات سنا دیتا ہوں۔ تو حامد میر صاحب نے کہا جی سنا دیجئے۔ اب ناظرین، حامد میر صاحب نے اتنی بات تو کر دی، لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ بات کیا تھی اور عمران خان صاحب نے کس پیرائے میں یہ بات کی، یعنی یہ نہیں بتایا۔ آج کل ویسے بھی ناظرین اے آئی کا دور ہے، آوازیں بھی مل جاتی ہیں، فلمیں بھی بن جاتی ہیں، ویڈیوز بھی بن جاتی ہیں، آج کل اے آئی کا دور ہے۔ لیکن رانا ثناء اللہ صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ کسی اتھینٹیکیشن کے علاوہ تو بات نہیں کر سکتے نا۔ آخر رانا صاحب نے ایویں تیری نا گل کٹ دیں دے، یعنی شیخ رشید کی طرح ایویں ہی آنکھ دی اور کہہ دیا کہ پرسوں یوں ہو جائے گا، اگلے دنوں یوں ہو جائے گا، تھوڑی دیر بعد یوں ہو جائے گا۔ یہ وہ شیخ رشید تو ہیں نہیں، رانا ثناء اللہ نے بڑی پختہ اور پائیدار گل کر دینے۔ لیکن حامد میر صاحب کی اس بات کا جو انہوں نے کہا کہ میری ملاقات ہوئی تھی، تو وہ بات جو انہوں نے سنانی تھی اس کا انتظار عوام کو بھی رہے گا اور ہمیں بھی رہے گا۔ ناظرین اب آتے ہیں ذرا ایران کی صورتحال پہ۔ فی الوقت تو حملہ ٹل گیا، پھانسی بھی نہیں دی گئی، جو انہوں نے کہا کہ ہم پھانسی دے دیں گے، پھانسی بھی نہیں دی گئی، اور چونکہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ باتیں ہو رہی تھی، ٹرمپ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھتے ہیں اب پھانسی کیسے دیتے ہیں، تو پھانسی نہ ہوئی۔ میں نے کل کے ولاگ میں یہ عرض کیا تھا کہ جو خلیجی ممالک ہیں انہوں نے پورا زور لگایا تھا، ریکویسٹ بھی کی تھی اور یہ کہا بھی تھا کہ اگر آپ حملہ کرتے ہیں تو ہماری تمام عوام، یعنی جتنی خلیج کی عوام ہے، وہ باہر نکل آئے گی۔ پھر ہوا یہ کہ ٹرمپ باز آ گئے۔ ایک اور بات بھی ہوئی، قطر کے جو ہیں امیر، انہوں نے یہ کہا کہ ٹرمپ صاحب بجائے حملہ کرنے کے سفارتی سطح پر بات کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ناظرین، میں نے کل یہ بھی عرض کیا تھا اپنے ولاگ میں کہ اگر افہام و تفہیم کے ساتھ بات چیت کے ذریعے اگر معاملہ طے پا سکتا ہے تو ہو جانا چاہیے، اور وہی جو ہیں قطر کے امیر، انہوں نے بھی یہ بات کی کہ سفارتی سطح پر، یعنی اگر آپس میں مل کے کوئی بات طے پا جاتی ہے، اگر یہی رجیم اسی طرح کام کرنا شروع کر دے جیسا کہ وہ چاہتے ہیں، ہو تو سکتا نہیں ہے، چونکہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ بڑی سخت رجیم ہے اور بڑا مذہبی ماحول ہے، تو ایسے ماحول کے اندر فوری طور پہ تبدیلیاں اور چینجز تو نہیں آتی۔ اب آج پھر ایک اور سامنے بات آ گئی کہ امریکہ نے مزید پابندیاں لگا دی ہیں ایران پہ، اور سخت پابندیاں لگا دی ہیں۔ تو اگر قطر کے امیر کی بات کو مد نظر رکھا جائے تو سفارتی سطح پر اگر آپس میں باتیں جو ہیں وہ کی جائیں اور کچھ معاملہ طے پائے جائیں، تو پھر وہ جو سختیوں والی بات ہے نا، وہ پھر نرمائش کی طرف آنی چاہیے، اور اگر نرمائش کی طرف آتی ہے تو obviously بات یہ ہے کہ حملہ بھی نہیں ہوگا اور وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ امریکہ ایران پر حملہ نہیں کرے گا۔ اسی بات کو اگر ہم آگے لے کے جائیں کہ رانا صاحب نے یہ بات کہی ہے، میں نے پہلے کہا نا ایویں نہیں گل کر دیں دے رانا صاحب۔ اب وہ رضا امیری مقدم ہیں، سفیر ہیں ایران کے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ جو پاکستان ہے
اس نے ہماری بہت زیادہ اخلاقی مدد کی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ اب ایران پر حملہ نہیں کرے گا۔ ناظرین، ایک دن پہلے رانا ثناء اللہ یہ بات کر رہے ہیں کہ خطرہ ٹل گیا ہے، اور اسی بات کی تائید کر رہے ہیں رضا امیری مقدم جو سفیر ہیں ایران کے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ اب امریکہ ایران پر حملہ نہیں کرے گا۔ ناظرین، آخر میں میں یہ ضرور کہوں گا کہ خطرہ ٹل گیا ہے، چونکہ جب واقعی کہتے ہیں نا کچھ قوتیں، کچھ طاقتیں آپس میں مل جاتی ہیں اور مل بیٹھ کر کوئی فیصلہ کرتی ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی اثر ضرور ہوتا ہے۔ اور ہوا کیا کہ جب خلیجی ممالک نے ریکویسٹ کی اور یہ کہا کہ حملہ مت کریں اور ہماری عوام سڑکوں پر آ جائے گی اگر آپ حملہ کرتے ہیں، تو پھر ٹرمپ نے یہ بات مان لی اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، حملہ نہیں کرتے۔ لیکن وہ بات جو میں نے عرض کی تھی، قطر کے جو امیر ہیں انہوں نے جو کہا کہ سفارتی سطح پر اگر بات کر لی جائے تو اس سے معاملات بڑے سلجھ سکتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر واقعی یہ معاملہ ہو جائے تو اللہ پاک خیر کرے گا، اور انشاءاللہ تعالی عزیز وہی ہوگا جو میں نے پہلے عرض کیا، وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ اور خدا بھی اس وقت بندے کا ساتھ دیتا ہے جب بندہ بھی اپنی نیت ٹھیک کر لے اور وہی کرے جو خدا کہتا ہے، تو پھر خدا بھی بندے کی زبان بن جاتا ہے۔ ناظرین، آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے ضرور بتائیے گا، کمنٹ باکس کھلا ہوا ہے، اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ہمیں ہمیشہ آپ کے کمنٹس کا انتظار رہتا ہے، چونکہ اس سے ہماری ذرا اور مزید اصلاح ہو جاتی ہے، اور ہم آپ کے کمنٹس پڑھتے ہیں اور ان کا جواب بھی دیتے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔